حرف کو اذن بیان دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، اور ازل سے دل ہے اسی مہرباں سخی کا اسیر، ازل سے دل ہے اسی مہرباں سخی کا اسیر، جو حوصلوں کو ابد تک کی اڑان دیتا ہے، اور کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اس اونا اوتھے جدے موڈے کملی کالی، کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، کہ لمحہ لمحہ یہ دل امتحان دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ایک اہم موضوع ہے، آج کے خصوصاً معاشرے کے اندر بھی مہمان نوازی، مہمان کی اہمیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مہمان کے بارے میں اسلامی روایات کے اندر جو ہے بہت زیادہ اہمیت ذکر ہوئی ہے۔ بعض روایات کے اندر مہمان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے، حبیب خدا کے نام سے مہمان کو یاد کیا گیا ہے، اور مہمان کی عزت، مہمان کی کرامت اور اس کی خدمت کرنا اسلامی اصولوں میں سے ہے، اسلامی قدروں میں سے ہے، اور ہم سب جس طرح چاہتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں کے اندر مہمان کے طور پہ جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ایک اچھا رویہ اپنائیں، اور جو مہمان نوازی کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیں، جو مہمان کے لیے دسترخوان کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیں، جو مہمان کی اپنی کرامت ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت کے اندر مہمان کی عزت، کرامت اور حرمت کے حوالے سے، مہمان کی فضیلت کے حوالے سے، اور آج کل کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خصوصاً بعض گھروں کے اندر مہمان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھی رائے نہیں پائی جاتی، بعض لوگ بہت زیادہ اکتا بھی جاتے ہیں مہمانوں سے، خصوصاً گھروں کے اندر آج کل ویسے بھی اتنی جگہ کہاں ہے، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکان، لوگ فلیٹس کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ مہمانوں کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، بہت سی مشکلات بھی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے، امید کریں گے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت آپ پروگرام نسیم زندگی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بادشاہی مسجد کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مہمان کے حوالے سے کہ مہمان کی اہمیت کیا ہے، مہمان کی عزت و کرامت کیا ہے، مہمان کے ساتھ میزبان کو کس طرح پیش آنا چاہیے، اور اس کے لیے اخلاقی قدریں کیا کیا ہیں جو خصوصاً اسلامی روایات کے اندر بھی ذکر ہوئی ہیں۔ آج کے پروگرام کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو خود بھی مہمان نواز ہیں، اور مہمانوں کا ادب کرنا جانتے ہیں، اور اپنی مہمان نوازی میں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو توفیق دے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں۔ میری مراد پاکستان کے معروف سماجی امور کے ماہر جناب مظہر عباس نقوی صاحب ہیں، اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب مظہر عباس نقوی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ مہمان نوازی ہے، مہمان کی اہمیت کے اعتبار سے میں خود ذاتی طور پہ اور دلی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک مہمان نواز ہیں، اور ایک بہت ذمہ دار میزبان کے طور پہ معاشرے کے اندر آپ کی شناخت بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فہم و شعور بھی عطا کیا۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خود مہمان کی عزت اور کرامت اور فضیلت کے اعتبار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں بات کیا ہے بڑے اہم موضوع پہ۔ مہمان کے لیے
بہت ہی خوبصورت الفاظ اسلامی تاریخ میں اور خاص طور پہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو مجھے بہت ہی ایک پرانا یاد ہے کہ 1983-4 کی بات ہے. سفر سنسپی والا مقام ہو ان کے درس میں نے سنا کہ 4 لوگوں کا احترام قرآن کے ساتھ انہوں نے واجب قرار دیا ہے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں والدان، اساتذہ، ہمسائے اور مہمان ہیں. بے شک مہمان آپ کا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے بطور مہمان اکرام، اس کا احترام واجب ہے. اسلامی تاریخ میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ مہمان چاہے کوئی بھی ہوا ہے، وہ دشمنی کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کسی طرز پہ بھی ہو تو اس کا احترام اور اس کا اکرام واجب ہے. اور وہ بہت اسلامی شخصیات نے اس پہ بہت زیادہ عمل درآمد کی ہے. اس میں مثال ایک جو بڑی معروف مثال ہے، آپ تمام لوگ اس جانتے بھی ہوں گے، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ جب آپ کے گھر میں حسین بن نمیر 3 دن کے لیے آپ کے گھر میں مہمان رہا اور آپ نے اس کا پورا خیال کیا، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں نے کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں، لیکن تم میرے مہمان تھے. تو اس کے باوجود بھی اس کا اکرام کیا آپ نے. کوئی اتنا بڑا ظالم کا شخص تھا جو اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، اس کا بھی اکرام کیا، اس کا بھی اکرام کیا بطور مہمان. جی جی اچھا. اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑا معروف ہے کہ آپ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کہ ہمیشہ انتظار کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، جا کے لاتے تھے بندے مہمان کو. بلکہ ایک شخص معروف ہے کہ بیٹھے تھے آتا وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ نے کہا پہلے تم مجھے میرے پاس کھانا کھاؤ، بعد میں تمہیں بتاؤں گا تم کو جس نے ملنا ہے جس سے. بعد میں جب اس کو کھانا پیش کر دیے اور کھا چکا تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم سے ملنا چاہتا، میں ہوں وہ. تو ان کی روایت میں تھا کہ وہ جیسے کھانا کھا لیتے تو اس کو پھر تقسیم کر دیتے. یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کا وہ بھی ذہن میں آ رہا کہ جب آپ کے یہاں مہمان آئے تو ان کے ساتھ مہمان خود بھی اور ان کے بیٹے بھی تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حسنین سے کہا کہ کھانے سے پہلے جو ہے آپ ان کے بچوں کے ہاتھ دھلائیں، اور انہوں نے بچوں کے ہاتھ دھوئے اور خود امیر المومنین علیہ السلام نے مہمان کے ہاتھوں کو خود جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھوا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کس طرح انجام دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے یہ عمل انجام دیا تاکہ جو ان کے والد ہیں اور بچوں کے اندر جو ایک فاصلہ ہے عزت کا وہ باقی رہے، اور اس کے والد کی کرامت کے لیے اور مہمان کی کرامت کے لیے میں نے خود جو ہے اس مہمان کے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئے ہیں. اچھا مظہر نقوی صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل مہمان بعض دفعہ یہ بھی تاریخ میں اور کتابوں میں بھی روایات میں نقل ہوا ہے کہ مہمان 3 دن تک اس کی خدمت کی جائے، پھر اس کے بعد معمول کے طور پہ مثال کے طور پہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ فلیٹس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور مہمان اکثر آتے بھی ہیں تو دن میں یا شام کو واپس چلے جاتے ہیں. تو آج کے اس معاشرے کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر کس طرح انسان جو ہے وہ مہمان نوازی کے جو فضائل ہیں خصوصاً ایک میزبان کے طور پہ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ یقیناً یہ آپ نے واقعی اس طرح بات درست کی ہے کہ گھروں کے حوالے سے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مہمان کے لیے جگہ پیدا کرنا، اصل میں وہ کہتے ہیں نا جگہ کی تنگیش مسئلہ ہوتا ہے. آپ کا دل تنگ نہ ہو اگر تو آپ کو اگر مہمان کا پتہ اور آپ مہمان کی تکریم کر رہے ہیں اگر تو مہمان کے لیے یہ حکم بھی ہے وہ 3 دن تک رہے، 3 دن کے بعد آپ اس کو صدقے کی کیفیت میں وہ جائے گا. دوسری بات یہ کہ مہمان کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ مہمان تکلف نہ کیا جائے، اور وہ اس مہمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مہمان اچھا نہیں ہے جس کے لیے میزبان کو تکلف کرنا پڑے. اس کے لیے بالکل سادگی کے ساتھ جو کچھ ممکن ہے. تو اس میں نے پڑھا مولوی اسلام کا کہ ایک شخص نے دعوت دی آپ کو، تو آپ نے فرمایا میں 3 صورتیں آپ سے کی وجہ سے دعوت قبول کروں گا آپ کی. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے تکلف نہیں کرنا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے گھر میں وہ مجھ سے دور نہیں کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ آپ کو گھر والوں کو میری وجہ سے تکلف نہ کرنا پڑے. تو اس نے جب یہ تینوں مان لی تو وہ آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی. اور یہ یقیناً یہ تکلف سے دور رہنا مہمان کے لیے جو آپ کے میسر ہے، تکلیف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلف کرنا پڑا اگر تو مشکل ہو جاتا ہے مہمان کی مہمانداری کرنا. جب آپ نے تکلف نہیں کرنا، اسلامی حکم کے مطابق تکلف نہیں کرنا، تو آپ یقیناً مہمانداری کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور آج کل واقعاً درست ہے کہ لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، لوگ چلے بھی جاتے ہیں، لوگ کم رکتے ہیں،
لیکن جتنا بھی ٹائم رکیں ان کے لیے اتنی ہی ان کے لیے عزت کی جائے، ان کی اتنی ہی تکریم کی جائے۔ میں نے رسالت محمد علیہ وسلم کا پڑھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی خانم کی کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جب مہمان آ جاتے ہیں تو وہ بڑی تکلیف کا اظہار کرتی ہے اور ان کے بارے میں اچھا نہیں سمجھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بلاؤ، میں تمہارے گھر دعوت آنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، اس کی بیوی نے کھانا تیار کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھایا اور اس کے بعد نکلتے اسے کہا کہ میرے قدموں کی طرف نظر رکھنی ہے آپ نے، اور آپ نے ان کو وہ جو آپ کی بصارت سے، آپ کے کرامت سے جب آپ باہر نکالے تو وہ خاتون دیکھ رہی تھی تو ان کے گھر سے بہت ساری چیزیں وہ باہر نکال رہی تھی اور کے قدموں کے پیچھے پیچھے۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ مہمان کی اتنی زیادہ قدر ہے کہ مہمان آتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ، رزق اس کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک جب رزق دیتا ہے تو وہ یقین اتنا وافر دیتا ہے کہ مہمان اتنا کھا بھی نہیں سکتا، اور مہمان جب جاتا ہے تو بہت ساری بلائیں اور بہت ساری مشکلات میزبان کی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور اللہ پاک کا اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اس وجہ سے۔ اچھا، اس میں مظہر نقوی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک طرف تو مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسری طرف میزبان کیا کن اخلاقی پہلوؤں کا خیال رکھے؟ لازم تو نہیں ہے کہ مہمان جو ہے وہ فقط کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، کھانا تو ایک پہلو ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اور کون سے اخلاقی پہلو ہیں، اسلامی پہلو ہیں، معاشرتی پہلو ہیں کہ جن کو ایک میزبان کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہ مہمان نوازی کا حق ادا کر سکے؟ جی یقیناً جب مہمان گھر میں آئے تو اس کی تکریم کر لحاظ سے اس کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال، اس کے لیے مناسب گفتگو، اس کے لیے اس کا بٹھانا، اس کو پورے طریقے سے اس کو مکمل عزت دینا، اس کو یہ یقین طور پر کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے مہمان کا دل دکھے۔ اور خاص طور پہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ بعض اوقات لوگ مہمان آتا ہے اور جب مہمان چلا جاتا ہے تو اس کے بعد میں باتیں لوگ میزبان کی طرف سے بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا تھا، تو یہ سے اوائڈ کرنا چاہیے کبھی بھی، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ پاک کے ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تو مہمان میزبان کو اس کے بارے میں کسی طرح کے بات میں تبصرہ کرتے ہوئے اس طرح کی باتوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر مہمان کسی کام کے والے سے آئے، یقیناً کام بھی تو پاسبل ہے، وہ تو آیا ہمارے پاس، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کے گھر سے وہ لے کے جانا چاہتا ہے آپ کو، اس کو وہ عطا کریں، کیونکہ آپ جتنا کچھ عطا کریں گے اللہ پاک کی ذات اس گھر کو یقین اس سے زیادہ بہت زیادہ آباد و شاد کرے گی، اور اس میں بہت زیادہ اس کو فضائل میسر ہوں گے۔ میں نے پڑھا کہ بزرگی بلند کرداری 10 چیزوں میں شامل ہے، اور ان میں سے ایک چیز مہمانداری ہے، اور حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے جس کو، تو اس کو چاہیے کہ اس مال سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کرے۔ اس میں صرف یہ کھانا پلانا تو واقعی ایک پہلو ہے، باقی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا، اس کی ضروریات کا، اس کی مشکلات کا، اس کی عزت کا خیال رکھنا بھی میزبان پر واجب ہے کہ اس کا خیال کرے وہ۔ اچھا، اس میں ایک اور آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بعض دفعہ مہمان جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بعض گھروں کے اندر وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو جب چھوٹے بچوں کو دوسرے گھر میں ہم لے کے جاتے ہیں، وہ ظاہراً مہمان ہوتے ہیں، چھوٹے بچے وہاں پہ جا کے کھیل کود بھی کرتے ہیں، یا ممکن ہے میزبان والے گھر کے اندر کچھ چیز خراب کر دیں، کوئی چیز توڑ دیں، تو ان چھوٹے بچوں کو جو ایک مہمان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس مہمان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچے کو سمجھا کے لائے، اور خصوصاً میزبان کا رد عمل ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ویسے جیسے میں نے یہ پڑھا میزان الحکمت میں کہ معصوم کا قول ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، یہ پڑھا میں نے ابھی آج، تو اس میں بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، لیکن اگر آتے ہیں بچے، ظاہر ہے گھر میں ماں باپ کے ساتھ بچے آتے بھی ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ یقیناً مہمانوں کو، میزبانوں کو شفقت مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مہمان کو بھی بچوں کو پہلے بتا کے سمجھا کے بچوں کو اچھی طرح اخلاق کی باتیں بتا کے آنا چاہیے، اور جو میزبان ہیں ان کو یقیناً ان کا عزت کا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ایسی ان سے ہو جاتی بات جس میں گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایسا، تو یقیناً والے سے برداشت کر لینا چاہیے کہ بچے ہیں، اور بچے ایک مہمان بچے ہیں، اس کے والدین کا یقیناً وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اگر میزبان کو بات کر دے تو یقیناً ان کا دل اور زیادہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے، ان کو احتیاط کر کے ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کر لینا چاہیے، اور اللہ پاک یقیناً اس کا ان کو بہت اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ چیزیں تو دنیا میں آتی جاتی ہیں، ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، اپنے بچوں سے بھی تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا،
उनको इस तरह समझ लिया जाए कि वो जिस तरह अपने बच्चों से हुआ है, तो मेहमान के बच्चों का भी के साथ शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए यकीनन, ताकि मेहमान का दिल अच्छा रहे और वो आपके बारे में अच्छे ख़यालात लेके जाए। और यकीनन मैंने पढ़ा हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस घर में मेहमान नहीं आता, वहाँ फ़रिश्ते भी नहीं आते। तो यकीनन अल्लाह पाक के फ़रिश्ते को बुलाने के लिए ये ज़रूरी है कि फ़रिश्तों को बुलाया जाए, फ़रिश्ते आएँ आपके घर में और अल्लाह पाक के रहमत के साथ लेके आएँ। मौला इस्लाम के बारे में पढ़ा कि एक दफ़ा आप गमगीन थे, उदास थे, तो पूछा गया क्या वजह है कि क्यों उदास हैं? तो फरमाया कि मेरे घर में पिछले पूरे 1 हफ्ते से कोई घर मेहमान नहीं आया, इस वजह से मैं उदास हूँ कि मेरे घर मेहमान क्यों नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर नकवी साहब। आखिर में अगर आप कोई अपनी तरफ से पैगाम देना चाहें तो हम हाज़िर हैं। 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी तरफ से हमारे नाजरीन को इसी मेहमान नवाजी के हवाले से, मेहमान के हवाले ख़ुसूसन कोई पैगाम देना चाहें। ये यकीनन मैं ज़रूर अपने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि अल्लाह पाक के रिज़्क़ में से, जो अल्लाह पाक रिज़्क़ हमें दिया हुआ है, उस रिज़्क़ में से अपने अल्लाह पाक के मेहमान, अल्लाह पाक की रहमत होती है, को मुमिनीन को बुलाना भी चाहिए। और ये बताया गया कि अगर मोमिन आपको दावत दे, तो जिसके लिए बेशक आपको 5 मील का सफ़र ही क्यों ना करना पड़े, उसको ज़रूर जाएँ उसकी दावत पे। और अगर कोई घर आपके मेहमान आता है तो उसको दावत में उसको खाना पेश करें, अगर वो नहीं करता तो उसको पानी पेश करें, पानी पी ले। और अगर वो पानी भी नहीं पीता तो उसके लिए दरख्वास्त उसे करें कि मेरे घर में वज़ू करके चले जाएँ। तो मेहमानदारी एक बहुत बड़ा काम है, इससे बहुत मोहब्बत बढ़ती है, मुआशरे में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है, लोगों के मुश्किलात और परेशानियाँ दूर होती हैं एक-दूसरे से मिल के। तो तमाम लोगों को, मेहमानों को बुलाना भी चाहिए, दावत भी देनी चाहिए। और ख़ुद भी अगर आपको कोई मोमिन दावत दे, तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए और उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा, उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। और जब आप मिलते हैं तो यकीनन इंसान के लिए बहुत सारी, मैं समझता हूँ, नफ़सियाती मसाइल हल हो जाते हैं। नेक और मुख़लिस मोमिनीन से मिलने के साथ, उनके साथ उनके रूहानी तौर पे बुलंदी वाक़ई होती है। जब अगर आप अच्छे मोमिनीन से मिलें, बड़े बुज़ुर्ग लोगों से मिलें, उनको मेहमान बनाया गया, तो जब अच्छी गुफ्तगू होगी तो यकीनन रूहानी दर्जात भी बुलंद होंगे और बहुत सारे हमारे नफ़सियाती मसाइल वो भी हल हो जाते हैं जब आप मुख़लिस नेक मोमिनीन से मिलते हैं तो। अच्छा, ये लगता है मुझे आपने मेरे लिए भी पैगाम दिया। आपकी बहुत पुरानी दावत है, कई दावतें हैं, और इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान आएंगे तो हम आपके पास ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, इस वक्त जनाब मज़हर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और